Thank you very much, sir, for being a part of this show. First of all, I would request you to introduce yourself to the audience. Thank you, Talha. It's normally very difficult to introduce yourself to other people. I personally used to believe in a very strong introduction. उसमें सारा कुछ आ जाए. But over the period, I have realized that your introduction is what you say, how you behave. It doesn't matter if you have a degree from Columbia University. اگر آپ کو بات کرنی نہیں آتی یا آپ کو اپنے تھاٹس کو آپ ٹھیک طرح سے تو بیسیکلی ایک لٹریری فیملی سیالکوٹ کی جہاں میں پیدا ہوا اور کلاس 8-9 میں میری والدہ نے مجھے شیکسپیئر سے انٹروڈیوس کروایا. میری والدہ خود انہوں نے لٹریچر پڑھا ہوا تھا تو کتابیں تھیں ہر طرف. کریئر میں نے سی ایس ایس کیا 1985 میں فارن سروس میں, پھر 35 ایئرس فارن سروس میں, دنیا بھر میں پوسٹنگز, اباؤٹ 11 کنٹریز جس میں میں نے اونلی ایز امبیسڈر آئی ہیو سروڈ, آئی ہیو ریپرزینٹیڈ پاکستان. میری 8 کتابیں ہیں ان پوئٹری, پروز اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. 8ویں کتاب ابھی آئی ہے آبیٹر ڈکٹم, ہیرا اعجاز نے اس کو لاہور سے چھاپا ہے اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز, ریجنل سچویشنز, اسٹریٹجک اسٹڈیز, پاکستانز مین کنسرنز انٹرنلی, چیلنجز, اپرچونیٹیز ایٹسیٹرا. تو آپ کی آڈینس میں اگر کوئی سی ایس ایس کر رہا ہے یا اس کو جاننا ہے کہ ایکچول سٹوری کیا ہے, تو کینڈڈ وے میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو یہ 7-8 بکس ہو گئیں, کچھ 1-2 ایوارڈ مل گئے. آج کل میں ایک انگریزی نیوز پیپر کے لیے اوپیڈ لکھ رہا ہوں, ہر ویکلی اس میں آتا ہے, کیپیٹل وستا کے نام سے. اس کے علاوہ یہ ٹی وی والے, یہ جو ہیں ریڈیو والے, یہ بلاتے رہتے ہیں اور جو اپنی دانست میں جو سمجھ میں آتی ہیں باتیں وہ کر دیتے ہیں. میرا بیسک انٹروڈکشن جو ہے نا, وہ پہلا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور میرے نبی جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ میرے بیسک گائیڈ ہیں. دوسرا یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا. میں نے دنیا دیکھی, مجھے 1-2 جگہ سے ڈوئل نیشنلٹی کی آفر بھی ہوئی, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں ایک پاکستانی ہوں تو مجھے پاکستان کے ساتھ ہی اپنا جینا مرنا رکھنا چاہیے. ہم جب باہر جاتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ فیسلٹیز نظر آتی ہیں, پیسہ نظر آتا ہے, فیسلٹیز نظر آتی ہیں, لیکن ویری سون یو ریئلائز دیٹ دس از ناٹ واٹ ایکچولی لائف از آل اباؤٹ. تو پھر آپ کو واپس وطن کی یاد آتی ہے, پھر آپ واپس بھاگتے ہیں. تو وہ ایلیکس ہکسلے کی روٹس آپ نے پڑھی ہوگی, تو اس میں اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ پھر پاکستان میں رہیں, کیونکہ اگر آپ کینیڈا, امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 3rd گریڈ 2nd گریڈ سٹیزنز آپ ہوتے ہیں. بتاتے نہیں ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے طلحہ. میں نے آج تک کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے جس پہ میں بتا سکوں کہ یہ میں نے کیا ہے اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. I believe that even 5 minutes before you die, you can still learn. وہ آپ نے مجھے پوچھا نا کہ کیا آج آپ نے وہ فلانی چیز پڑھی, تو میں نے کہا میں ایک بک میں پھنسا ہوا ہوں, کتاب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کی کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن. تو ہم کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو ذرا کتاب بند کر کے آپ اپنے آپ سے 1-2 سوال پوچھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے اس کو صرف ریڈ کیا ہے. یو ہیو جسٹ گون تھرو اٹ, یو ہیو ناٹ اسیمیلیٹڈ اٹ.
تو اصل میں ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے پاکستان کا، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، رٹا لگا لو، یاد کر لو، میمورائز کر لو، لیکن اس کی جو جسٹ ہے، جو اصل اس کی ہے، وہ اگر آپ نے ایف ایس سی میں سائنس پڑھی ہے تو اگر آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے ان کی کچھ چیزوں کا، بولٹزمان کانسٹنٹ کیا ہے، یعنی کیمسٹری میں آپ نے جو ہے وہ، اگر آپ نے آرگینک کیمسٹری پڑھی تو پھر بعد میں آپ کی زندگی 40 سال بعد اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ بیسیکلی کیمسٹری از آل اباؤٹ واٹ، اور فزکس کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، تو میرے نزدیک آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہو، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہو، کوئی بھی ڈگری لیتے ہو، تو وہ پیس آف پیپر جو ڈگری کا ہے وہ اہم نہیں ہے، آپ نے اس پروسیس میں کیا سیکھا، کتنا سیمیلیٹ کیا، کتنے کویسچنز پوز کیے، اور پھر اس کو کولیٹرلی آپ نے اس کو کس طریقے سے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا، یہ میٹر کرتا ہے۔ سر آج کی جو ڈسکشن ہے اٹ وڈ بی پرائمرلی سینٹرڈ آن the misperceptions, misunderstandings, challenges of Pakistan's foreign policy and many other points which we have written down. اس میں کیا کیا ہے I'll brief them quickly for the audience. پہلے we'll discuss کہ foreign policy ہوتی کیا ہے، اس کے determinants کیا ہوتے ہیں. Then we'll ask a very interesting question immediately after this, that do we even have a foreign policy? Third, the part that I'm waiting for most is the 10 or jitni bhi misperceptions, misunderstandings of foreign policy. Afterwards, we'll move to opportunities and then some challenges of implementation of foreign policy. What are some core issues with the Foreign Office bureaucracy? And then we'll conclude after some more interesting questions as we proceed in the discussion. First of all, what is foreign policy? جو آپ نے بتایا ہے دی انٹائر لسٹ آف تھنگ، آئی تھنک وی نیڈ اباؤٹ 2 or 3 weeks کنٹینیوس 10 hours ایوری ڈے. چونکہ آپ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے تو اس میں ہم بریفلی چیزوں کو ٹچ کریں گے. ان دا پروسیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ اینی پوائنٹ ہیز ٹو بی ہائی لائٹڈ اور الیبوریٹڈ، سو یو کین آسک می دیٹ. فارن پالیسی ٹو بگن ود، اٹ از ناٹ اے بک that a country writes and then they start following it for the rest of their lives. Foreign policy کسی کنٹری کی ایسی ہوتی ہے کہ how it is going to behave in the comity of nations, in which bilateral relations، دو طرفہ تعلقات، ریجنل آپ کی جو ہے سچویشن، انٹرنیشنل ریلیشنز، کہ آپ نے اپنی کنٹری کو کیسے پروجیکٹ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، اور آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو جو کہ ڈٹرمن ہو چکا ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے پروجیکٹ اینڈ پروموٹ کرنا ہے. بیسیکلی فارن پالیسی یہ ہوتی ہے. پھر آپ نے دوسرا پوچھا ہے کہ اس کے ڈٹرمیننٹس کیا ہیں. دس از این انٹرسٹنگ کویسچن. نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہے کوئی حکومت بناتی ہے، کوئی بھی اینی گورنمنٹ ان اے گیون ٹائم، لیٹس سے اسلام آباد از میکنگ دا فارن پالیسی. ایسا نہیں ہے. واٹ ڈٹرمنس دا فارن پالیسی، گورنمنٹ از ون اسمال اسپیک ان دیٹ ہول کینوس. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ واٹ کائنڈ آف پیپل آر وی لوکنگ ایٹ، اکنامک کنڈیشنز وہاں کی کیا ہیں، پولیٹیکل سرٹنٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی ہے کہ نہیں ہے، باؤنڈریز آپ کے بارڈرز سیف ہیں کہ نہیں ہیں، لینڈ لاکڈ ہیں کہ آپ مثلا افغانستان کی طرح ہیں کہ پاکستان کی طرح ہیں، واٹرز کے ساتھ آپ کی ایکسیس کیا ہے، نیچرل ریسورسز آپ کے پاس کتنے ہیں، اور ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کریکٹ وے میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. مثلا آپ نے ریکوڈک کا سنا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ واٹ کائنڈ آف لیڈرشپ یو ہیو ان اے کنٹری ڈٹرمنس لیڈرشپ، ناٹ دا گورنمنٹ.
پھر وٹ کائنڈ آف پیپل. فار انسٹنس اگر آپ چائنا کی بات کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کچھ کہہ دیا یا اس سے پہلے کو ڈینگ زیاؤ پینگ نے بات کی تو سب فالو کرتے ہیں اس کو. کیا ہم کرتے ہیں؟ اچھا. پھر یہ رول آف لا آپ کا ہے کہ نہیں, کانسٹیٹیوشنس کی کتنی اہمیت ہے, یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے صرف ایک فیکٹر کا کہیں کہ جی اس میں سے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے, تو وہ آپ کی اکنامک سچویشن ہے. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں, یا اگر آپ مجھے کہیں جی کہ ڈیفائن فارن پالیسی ان ون سینٹینس. سو فارن پالیسی ان بریف از دی ڈپکشن, فارن پالیسی آف اینی کنٹری is the depiction or reflection of the political, economic and social life in a particular country. It depicts that. It is not something in the air کہ آپ کے IMF کے پاس جا رہے ہیں اور فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں اور بیگنگ بول لے کے دنیا بھر میں جا رہے ہیں, UAE, سعودی عربیہ وغیرہ وغیرہ, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وی شوڈ ہیو این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. پچھلے دنوں ہمیں پتہ لگا تھا کہ ایک پرائم منسٹر آئے, انہوں نے کہا جی کہ وی شوڈ ہیو این انڈیپینڈنٹ, ہماری ایک خود مختار فارن پالیسی ہونی چاہیے. طلحہ, دیر از نو سچ تھنگ, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. ایک مثال دیتا ہوں. روس یوکرین میں جاتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے اسپیشل آپریشن. ویسٹرن ورلڈ کہتا ہے اس کو کہ یہ انویژن ہے سوورینٹی وغیرہ کا. امریکہ ایک سٹینڈ لیتا ہے, دی انٹائر یورپ, ویسٹرن یورپ ٹوز دا لائن. وین دے ٹو دا لائن, ڈز اٹ مین دیٹ دے ڈونٹ ہیو اے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی؟ فارن پالیسی انٹر ڈپینڈنس ہے. Even the United States of America, so far, so as we speak, it is the sole superpower of the world. It cannot say that it has an independent foreign policy. So یہ یعنی پہلی آپ نے وہ بتایا تھا نا, یعنی یہ ان میں سے اس میں سے ایک یہ نکل آئی ہے کہ بھائی پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے فارن پالیسی کیا ہے, کون اس کو ڈٹرمن کرتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی ہمارے حالات کو ڈپکٹ کرے گی. اینڈ اف اسپیچز آر کنسرنڈ, یعنی آپ کہتے ہیں جی کہ اچھی اسپیچ کر کے, اچھی ڈرافٹنگ کر کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں تقریر کر کے تو آپ کی فارن پالیسی ہو جائے گی. دس از اے رانگ کانسیپٹ. اگر تو طلحہ اسپیچز کر کے کام چلتا تو نجم الثاقب سے اچھی اسپیچ کشمیر پہ کسی نے نہیں کرنی. میں کشمیر لے چکا ہوتا. آپ کو ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف آپ کا چولہا نہیں جل رہا, آپ کا باورچی خانہ نہیں چل رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ڈرائنگ روم دیکھیں ہمارا آ کے, ڈرائنگ روم ہمارا بڑا اچھا ہے. تو ڈرائنگ روم سمجھ لیجئے فارن پالیسی ہے. آپ کی اکنامک سچویشن آپ کا باورچی خانہ ہے, یور کچن. اف اٹ از رننگ, اور پھر اس میں پھر میٹر نہیں کرتا, اف یور اکنامک سچویشن از اسٹیبل اینڈ گروئنگ, جی ڈی پی آپ کی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں, انڈسٹری پھیل رہی ہے, بزنس اپرچونٹیز بڑھ رہی ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ اندر سے بھی ہو رہی ہے, آپ کی اکنامک سچویشن ٹھیک ہے. ڈیٹ آپ کی جو یعنی سروسنگ ہے اس کو تو چھوڑیں, ڈیٹ ہی آپ نے ختم کر دیا ہے. اب آپ بات کریں گے اینڈ دین اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا فائنانس منسٹر کون ہے, آپ کا پریزیڈنٹ کون ہے. ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ہو از دی فارن منسٹر آف اسرائیل, آئی ایشور یو ڈونٹ نو. I forgot the name. اچھا, یا جاپان کے یعنی پرائم منسٹر کا کیا نام ہے, نہیں پتا ہمیں نہیں پتا. اب یہ ہے کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں. اسرائیل کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس فارن منسٹر کو رکھے گا تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی, یا اس کو رکھے گا تو وہ. جو میں بات کر رہا ہوں طلحہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو, جس پہ فارن آفس ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنا اپنا کام کریں. رائٹ. اور اس میں جو مسنگ ایلیمنٹ ہے کنٹریز لائک پاکستان, دیٹ از دی آنیسٹی آف دا پرپز. آنیسٹی آف دا پرپز چونکہ نہیں ہے,
So you can keep hitting, the nail everywhere else but the head. کہ آپ کو اس میں اچھا تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا آئی ہوپ کہ میں نے جواب دے دیا ہے. ویری ڈیٹیل. آگے چلتے. لیکن اس میں ایک کوشچن تھا, وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلا ڈٹرمنٹ یا دوسرا ڈٹرمنٹ پیپل کا بتایا. تو آئی سپوز کہ کیونکہ پیپل آر لسننگ ٹو دس, تو کیا آپ یہ ڈیفائن یا اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستانی پیپل کی وہ کون سی ایسی خوبیاں یا خامیاں ہیں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں جا کے ریفلیکٹ کرتی ہیں اور فائدہ یا نقصان دیتی ہیں؟ People of Pakistan can contribute in the formulation of foreign policy through the ballot box. ٹھیک ہے. جو وہ حکومت لے کے آئیں, جو سیاسی طور پہ جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ اوپر آئے, جو کہ میرے لوگوں نے چننا ہے, وہ آنیسٹی آف پرپز کے ساتھ آئیں, تو اس طرح سے انڈائریکٹ آپ کی کنٹریبیوشن پیپل کی ہوتی ہے. صحیح ہے. ہمارے ہاں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. بالکل. جلدی سے بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا پوائنٹ. ہم چنتے ہیں خود لیڈرز کو, جو فارن پالیسی بھی بناتے ہیں, جو انٹرنل ڈومیسٹک پالیسیز بھی بناتے ہیں, جو حکومت چلاتے ہیں. 6 مہینے کے بعد ہم ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کیا ہماری چوائس غلط تھی؟ اگر وہ غلط تھی تو وہ ہماری تھی نا. بالکل. تو ہم پھر اون کریں کہ ہم ان کو خود لے کے آئے ہیں. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ پوچھا, جی میں کس کو چنوں, میں تو ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو میں ووٹ دوں, تو میں کیا کروں؟ تو یہ بڑا مشکل سوال تھا کہ میں کیا ووٹ تو دینا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کرتے ہیں, امیجن کیجئے سیناریو that there is general election and nobody comes out of the house to vote because there is no adequate and proper candidate available. What will happen? آپ ووٹ ہی نہیں دے رہے, الیکشن ہی نہیں ہوں گے. بیسک اویئرنیس جو ہے, اگر میں یہ کہوں کہ میرے لوگوں میں اویئرنیس نہیں, اویئرنیس ہے, لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے ہماری ٹیمپٹیشنز ہیں نا, کورٹ کچہری سے بچا لو گے مجھے, پولیس کے مسئلہ بیچ میں ہے, زمین کا جھگڑا ہے, اس میں ہماری یہ مدد کر دے گا. دیز آر دی ڈٹرمننگ فیکٹرز. تو اس کے لیے کیا ہے, آپ نے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے. پبلک کی ایجوکیشن کے لیے کیا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کی طرف آئیں, ادھر تو جاتے ہی نہیں ہم. All of these things are very, very انٹر complex. کنیکٹڈ. اور اس میں یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ اس کو صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ وین الیکشنز کم, تو انہوں نے جو بندے چننے ہیں وہ پھر ان کو اون کریں پلیز, اور ان کو برداشت کرنا پڑے. ان کو پھر برداشت کریں. پھر چیخیں چلائیں مت کہ جی آپ یہ حکومت. اور میں نے پچھلی کوئی 10 حکومتیں دیکھ لیں, چاہے اس میں کوئی ملٹری رول ہے یا سول رول ہے, تو میں نے یہ دیکھا تھوڑی دیر بعد ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, جی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں. بالکل. یہ ہے. اس کے بعد ہم مس انڈرسٹینڈنگس کو, مس پرسیپشنس کو, جس میں سے ایک آپ نے کافی ڈیٹیل طریقے سے ہائی لائٹ کی ہے کہ دیر از نو تھنگ ایز این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, انٹر ڈپینڈنٹ ہے, بہت کمپلیکس ہے, اس سے زیادہ کمپلیکس ہے جتنا ہم سوچتے ہیں. تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو انلسٹ دا مس انڈرسٹینڈنگز, مس پرسیپشنس, تھوڑا جس کو ہم ریشنالٹی کہتے ہیں, اس کی کمی لگ رہی ہے. دیکھیں فارن پالیسی کو, وائی دیر از نو بیسک انڈرسٹینڈنگ آن دا فارن پالیسی, بیکاز دیر آر سرٹن مس پرسیپشنز, مس انڈرسٹینڈنگز سم ہاؤ اٹیچڈ ود دی پروسیس آف میکنگ فارن پالیسی. فار انسٹنس, ابھی مجھے وہ لسٹ تو پوری نہیں ہے میرے سامنے, میرا خیال ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ جاٹنگ ڈاؤن, تو جب میں 37 پہ پہنچا تو میں نے کہا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. سو آئی ٹرائی ٹو بریفلی ٹچ آن دا, آپ کی جو آڈینس ہے نا ان کو سمجھ آ جائے گی جب میں شروع کروں گا نا بات کہ مس انڈرسٹینڈنگس کیسے. مثال کے طور پہ پاکستان's geostrategic situation is so important that the world cannot live without Pakistan. یہ ایک مس پرسیپشن ہے. یہ ایک ریالٹی ہے بٹ مس کنسیوڈ ریالٹی ہے. رائٹ.
we have our geostrategic situation is extremely important. Look at the geography. इस तरफ पूरे का पूरा आपका सेंट्रल एशिया है जो कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो गैस और आपके ऑयल से, कैस्पियन सी, अज़रबैजान भरा हुआ है. साथ में आपके मिडिल ईस्ट है जिसमें ऑयल है. जंग तो है ही एनर्जी की, जंग तो है ही वाटर्स की, जंग तो है ही पावर की, जंग तो है ही पैसे की. तो ये आप जिस इलाके, ईरान आपके साथ है, अफगानिस्तान को आप देख लें, कासा, तापी, जितने भी एनर्जी रिलेटेड प्रोग्राम हैं उसमें जो ए आता है ना, कासा में ए, वो अफगानिस्तान है. तापी में जो ए है ना, TA, वो अफगानिस्तान है. रीजनल कनेक्टिविटी. अब ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू ही थी कि 9/11 के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान एकदम से वॉर ऑन टेरर में सरगना बन के और वो सरदार बन के जो है वो हमने काम किया. जियो स्ट्रेटेजिक हमारी वैल्यू अभी भी मौजूद है, लेकिन टू रिलाई ऑन दिस सोलली दिस पॉइंट, सो इस चीज को हमने जरा थोड़ा सा देखना है कि योर एसेट्स और योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लाइक जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन, it should be sparingly used. It should not be taken as the sole independent only one aspect attached to Pakistan's foreign policy. Second मसला मेरे दिमाग में भी आ रहा है that China is our all-weather friend, iron brother. वो शहद से ज्यादा मीठी और हिमालय से ज्यादा ऊंची. सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान का क्यों दोस्त है. इंटरेस्ट उसमें पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आर नॉट बिल्ड ऑन एज वी डू, लेट्स से तलहा एंड माई सेल्फ वी आर फ्रेंड्स, और उसमें कोई 2 + 2 4 नहीं होते. तलहा को 10 दफ़ा मेरी ज़रूरत है, मैं 10 दफ़ा उसकी मदद करूंगा. हो सकता है तलहा 1 दफ़ा भी ना करे. ऐसा नहीं होता. कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं जिसमें फॉरेन पॉलिसी आती है, उसमें एक फैक्टर होता है जो काम करता है. दैट फैक्टर इज योर नेशनल इंटरेस्ट. यस. China is Pakistan's iron brother. China is the most dependent friend that Pakistan has in the Committee of Nations because it suits China, because it is in their national interest. मिसाल के तौर पे CPEC, वो स्टेट ऑफ मलाक्का में या जो साउथ चाइना सी में जो ट्रेड रूट्स के मसले पड़ रहे हैं, तो चाइना ने उसको ढूंढना है कोई ऐसा रास्ता. गवादर आ गया बीच में. अब CPEC हमें मिल गया, हम पाकिस्तानी खुश हैं जी, देखें जी एक गेम चेंजर आ गया. सवाल ये है कि BRI जो चाइना का प्रोग्राम है उसमें CPEC जो है वो एक छोटा सा नुक्ता है. बहुत मायने से. देयर आर मोर देन 66 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अ couple of countries from Western Europe like Austria जिसमें BRI चल रहा है जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो आपने ये देखना है कि चाइना हमारा दोस्त है तो क्यों है, और वो सारी जिंदगी तक नहीं रहेगा. अब आपने अपना जब आप नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन वी रिलाई, जज्बाती बातें, तकरीरें. अच्छा, इसी के साथ रिलेटेड एक और मिसकंसेप्शन है दैट प्रो चाइना पॉलिसीज for Pakistan, in the context of Pakistan's foreign policy, pro-China policies ipso facto mean anti-US. ठीक है. This is a misconceived idea. China is the first country which will tell you, Islamabad, please have good relations with all the countries, including the United States of America. Right. They are the first ones to tell you. So, ये कहना कि जी हम चाइना के साथ हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं. दे आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट थिंग्स. तो ये एक यानी मिसकंसीव्ड आइडिया है. ये मिसकंसीव्ड आइडिया सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है या ये US में या चाइना में भी एग्जिस्ट कर रहा है? US वाले बड़े क्लियर हैं. US के बारे में भी देख लीजिए क्या हमारी मिसकंसेप्शन है. हमने US को 1948 1965 में खास तौर पे वॉर में देख लिया. बिल्कुल. फ्रेंड्स नॉट मास्टर, हमने अयूब खान की किताब भी पढ़ ली और हमें पता लग गया कि क्या है. लेकिन हमें अगर पता है कि आपको जरूरत के वक्त काम नहीं आता,
یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو پھر جب وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے تو ہم پھر کیا تو ایکسپیکٹیشنس کی اب آپ کو بتاتے ہیں مسکنسیپشنس. ٹھیک ہے. ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور اس نے ڈو مور کر کے ہمارا ستیہ ناس مارے رکھا. جب روس آیا ہم نے مدد کی, روس نکل گیا, یہ لوگ واپس چلے گئے, دہشت گرد آپ کے ذمے پڑ گئے. وار آن ٹیرر ہوا, پاکستان نے مدد کی, کچھ بلینز آف ڈالرز ملے, کسی بھی صورت میں ملے, اس کا حساب کتاب بھی کہیں موجود ہے. وار آن ٹیرر ختم ہوئی, وہ چپکے سے نکل گئے. 20 سال رہنے کے بعد دہشت گردی ایکسٹریمزم ہمارے ذمے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ بیچ میں آتے ہیں اور آپ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں کسی ورلڈ ایونٹ میں, تو اس کے کچھ پروز اینڈ کونس ہیں, اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہے. تو پھر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ میجرڈ ہونی چاہیے, کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہماری جو یعنی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, یعنی مس پرسیپشنس کی تو بڑی لمبی اس میں ڈیٹیل ہے. ہماری یہ مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان اکنامک سچویشن کو, پولیٹیکل انسرٹنٹی کو ٹھیک کیے بغیر اپنی کوئی فارن پالیسی اسٹرینگتھن کر سکتا ہے یا اپنی فارن پالیسی چلا سکتا ہے. ہماری یہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے باہر سے لا سکتے ہیں وداؤٹ پٹنگ آور اون ہاؤس ان آرڈر. کہ ہم اپنی, اب دیکھیں نا, ایک بزنس مین وہاں سے آتا ہے, $10 ملین وہ آتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے, وہ یہاں سے پروفٹ لے گا, پروفٹ کو وہ ری ایمبرس کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہو جہاں پہ کہ آپ نے یہاں پہ تو کسی کو اگر کوئی پیٹرول پمپ کا کوئی وہ لینا ہے نا اجازت نامہ, اس کے لیے کوئی 72 جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. یس. تو آپ نے وہ کنجینیل انوائرمنٹ پیدا کرنے ہیں, وہ ہم نے کیے نہیں ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اس طرح کے بے شمار یعنی مسکنسیپشنز ہیں جو کہ ہمیں ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم ماضی سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا جی آپ کے ساتھ یہ ایک دفعہ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, ہوتا ہے, 2 دفعہ ہو گیا تو آپ کی حماقت تو آپ کی ہے. اینڈ ہم مینز پولیٹیشنز, ڈیسیژن میکرز, فارن پالیسی بیوروکریٹس, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سب اور دیکھیے پیپل جو بھی ایٹ اے گیون ٹائم میں ہو ایور از ان پاور. یس. ٹھیک ہے. ایک جو بڑا مسئلہ اس میں ہے نا, ایک مسکنسیپشن اور بتاتے ہیں آپ کو, وچ انڈائریکٹلی ریلیٹس ٹو دا فارن پالیسی آف پاکستان. اینی گورنمنٹ وچ کمز, مے اٹ بی ملٹری رولڈ اور سویلین, خاص طور پہ سویلین, ان کو پتہ ہے جی کہ ہماری 5 سال کی مدت کے لیے ہم آئے ہیں اور 3 سال کا ریکارڈ ہے کہ 3 سال کے بعد ہم نے, سو دیئر ویژن مایوپک ہو جاتی ہے, محدود ہو جاتا. وہ محدود ہو جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی 3 سال میں, اور پھر ان کو اپنے ٹینیور کا ہی پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کا حساب دینا ہے, جو کہ وہ اکثر نہیں دیتے. اب جب آپ کی پالیسی ہی اس کی ٹوٹل آپ کی جو میعاد ہے یا جو اس کا ٹائم فریم ہے وہ 3 سال ہے, کیسے چلے گی؟ اس کی کنٹینیوٹی چاہیے. آپ ایک پودا لگاتے ہو تو اس کو پھر آپ نے پانی دینا ہے, اس کا خیال, دھوپ سے بچانا ہے, اس کا خیال کرنا ہے. پھر اس کو پودا بیج لگانے سے درخت بننے تک ایک لمبا عرصہ چاہیے. جب چائنا بات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے 2025 کی بات کرتا ہے, پھر وہ 2050 کی بات کرتا ہے, پھر وہ 2075 کی بات کرتا ہے, اور پھر ان کو پتا ہے کہ وہ یہ اس طرح سے چلتے رہیں گے. ایک دم سے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے آج کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور آپ کی غلامی ختم ہو گئی, ایسے نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو سوچنی ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں ان کو آپ ضرور کریں, پروموٹ کریں, پروجیکٹ کریں, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور فارن پالیسی, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور کنٹری. جس کی بڑی لانگ ٹرم امپلیکیشن اس کی جو ہے ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم. ایسے ہی ہے. اور ابھی اگر کوئی سینٹی کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے, یہ جو ابھی 1-2 دن پہلے ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی $100 بلین ہمارے آرمی چیف
سید آصم منیر نے یہ کہا ہے کہ جی $100 بلین آئیں گے اور اس کے لیے وہ ایک وہ جو کونسل بنائی گئی ہے اور اس میں وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک اٹس اے گڈ بگننگ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو پہلے آپ نے مس پرسیپشن دور کرنی ہے, پھر آپ کو پتہ لگنا شروع ہوگا کہ آپ کے چیلنجز کیا ہیں. یہ تو آپ نے مٹی ہٹائی ہے نا, یہ تو آپ نے ٹیبل کو صاف کیا ہے. اب آپ نے جب ٹیبل کو صاف کیا ہے, اب آپ نے کہا تھا جی کہ آگے آپ پوچھیں گے جی کہ چیلنجز پاکستان کے اس وقت کے چیلنجز ان فارن پالیسی اور دا بیوروکریسی, کیونکہ اس پہ فارن پالیسی بیوروکریسی پہ تو یعنی علیحدہ سے ہے نا, وہ بیوروکریسی میں ہم ڈسکس کر لیں گے آپ کے فارن آفس کو, جو آپ کی فارن پالیسی کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کرتا ہے تھرو دیئر ایمبسیز ابراڈ, consulate general abroad, consulates, and in the foreign office itself, dealing with all those embassies of the world which are based in Islamabad. وہ آتا ہے ایک اس کا فیکٹر کہ اب فارن پالیسی آپ نے ایک پاسچولیٹ بنایا. میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ فارن پالیسی جس طرح میں نے کہا نا کتاب نہیں ہوتی کہ آپ نے لکھ دی, یہ ہر روز چینج ہوتی ہے. دنیا میں کچھ ہوتا ہے, مثلا یوکرین میں کچھ ہوا, ہم نے اس پہ دیکھنا ہے ہمارا سٹانس کیا ہو, اڈیپٹ کرنا, اس کو آپ نے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں جس میں یہ سارے جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ملتے ہیں, اور پھر ایک یعنی سمری بنتی ہے پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے. اس میں 3 آپشنز ہوتی ہیں, ایک آپشن پرائم منسٹر چلتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس کے یوکرین وار پہ کہ دیٹ وی وانٹ پیس ٹو پریویل, اور ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ بتایا. اب یہ ایک دم سے ہم نے نہیں بنا لیا, تو آپ کا دن رات جو ہے وہ کوئی بھی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس پہ پھر آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہارڈلی کنٹریز لائک پاکستان ایکچولی ایکٹ سو دیٹ دا ورلڈ کوڈ ریئیکٹ, موسٹلی ہم نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں تو میرے پاس تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے چیلنجز کیا ہیں. رائٹ, میرا تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں, فارن آفس کے دوست ہیں, منسٹری آف فارن افیئرز میں, ان کو جو چیلنجز ہیں وہ زیادہ ان کے نزدیک اہم ہیں, جو ان کو ایز اے پرسن پیش آ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے دیٹ یو ہیو ٹو ایکچولی جاٹ ڈاؤن دا چیلنجز along with opportunities. آپ نے ایک وہ SWOT انالیسس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ where do we stand, what is the first step that we have to take. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چیلنجز میں پرائرٹائز کرنا ہے آپ نے. مثال, اس وقت ہمارا فارن پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری ڈزمل اکنامک سچویشن. رائٹ, اس کے بعد آپ کی آتی ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی جو دور نہیں ہو رہی. 3rd نمبر پہ آپ کے آتے ہیں سیکیورٹی پرابلمس. آپ کا یہ TTP, آپ کی دہشت گردی, آپ کی جو طالبان کابل میں ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ سارے چیلنجز جو ہیں ان کو آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک طرف لگیں, آپ ان سب ڈائریکشنز میں کام شروع کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ نے ریفلیکشن کی ہے, آپ نے فوکس کر کے چیزوں کو دیکھا ہے, اور اپنے جو وسائل ہیں آپ کے, مثال کے طور پہ آپ نے پاکستان کا سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے دنیا میں, تو BBC میں اگر آپ نے کوئی ناردرن ایریاز کی آپ نے کلپ چلانی ہے تو اس کے لیے کوئی 25-30 ہزار پاؤنڈ تو چاہیے نا آپ کو, وہ آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے لابسٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں ہائر, جو کہ دنیا بھر میں کرتے ہیں, امریکہ میں کرتے ہیں, UK میں کرتے ہیں, کہ آپ کی وہ لابی کرتے ہیں آپ کے لیے. ہمارے تو وہ پوائنٹ ہی اتنا کنٹروورشل ہو گیا کہ یہ جو لابسٹ ہیں پیسے ہم سے لیتے ہیں, کام ان کا کرتے ہیں. تو اس وقت ہم یار, اور پھر یہ ہے کہ یہ لابسٹ جو ہے وہ اس لیے میں نے ہائر کرنا ہے, اس لیے کہ میرا جو بھتیجا ہے اس کا یہ فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ چیزیں ہم نے, آپ کے پاس وہ وسائل ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کتنے ہم پیسے لگاتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ پہ فارن پالیسی کے, اس پہ کلچرل آپ کی جو ہے وہ ڈپکشن,
مجھے یاد ہے کہ کتنی دفعہ یہ کوشش کی کہ بھئی نصرت فتح علی خان صاحب موجود ہیں، یہ 14 اگست آ رہا ہے، ان کو بھیج دیں. ابو جی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر لوگ مقابلہ کرتے ہیں، دیکھیں جی ہندوستان والی ایمبیسی یہ کر رہی ہے، سری لنکا تک کی ایمبیسی جو ہے وہ بلا رہی ہے. بھئی ان کے پیسے ملے ہوئے ہیں ان کو، کیا اپنی کلچر کی پروجیکشن کریں باہر دنیا میں؟ ہمارے پاس ہیں. ہم صرف اکثر اوقات باتیں کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. اصل صورتحال جب آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ لگتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اچھا، اب چیلنجز پہ اب یعنی اسپیسیفکلی چیلنجز کی بات کریں. bilateral, regional, multilateral, international. پہلے سب سے بائیلیٹرل کرتے ہیں، بیکاز ریجنل جو ہے نا وہ نمبر 2 پہ آتی ہے سچویشن. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی ملک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. سب سے پہلے آتا ہے آپ کا انڈیا، جس کو کہ آج کل مودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہمارا نام بھارت ہونا چاہیے. پتہ نہیں اس کو ویسٹرن لوگ پروناؤنس بھی کر سکیں گے کہ نہیں ٹھیک طرح سے. تو اس میں ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے وہ اللیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا ہے. سیاچن کا مسئلہ ہے، ہمارے کئی اور مسائل ہیں، بیراجز کا، پانی کے مسئلے ہیں، وہ ڈیم بنا دیتے ہیں خام خواہ. پھر ملٹی لیٹرل جو فورمز ہیں اس میں پاکستان کو امبیرس کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. پھر ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، 1948, 65, 71, ڈسممبرمنٹ آف پاکستان ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو دیر از a substance which tells us that India is our enemy. اور اس سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. وی ہیو ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا. اب اس میں یہ ہے کہ جو چیلنج ہمیں پیش آیا وہ آیا، جو بیسک چیلنج اس وقت کا ہے ود ریگارڈ ٹو انڈیا اینڈ دی اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. دیٹ ہیپنڈ آن دی 5th of August 2019، جب انڈیا نے اپنے آرٹیکل 370 اور 35 کو سسپینڈ کیا یا ایبروگیٹ کیا. تو کشمیر کا جو ہیلڈ کشمیر کا سٹیٹس تھا اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اور اس کے بعد اپنی ڈومینین میں، اپنی یونین میں انہوں نے اس کو شامل کر لیا. ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس چینج؟ مین وائل ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پرنسپل سٹینڈ ہے دیٹ وی سپورٹ دی کاز آف مورلی، ڈپلومیٹیکلی اینڈ کیا ہے ڈپلومیٹک، مورل اینڈ Political. پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ان کی جاری رہے گی. جو کہ 1989 میں جب یہ اپرائزنگ شروع ہوئی ہے ہیلڈ کشمیر میں، تو اس وقت سے ہمارا یہ سٹانس چل رہا ہے کہ دی فائنل dispensation of the entire region, including the held Kashmir, should be decided according to the relevant resolutions of the United Nations Security Council, UNCIP, etc., جس کے تحت کہ ایک ریفرینڈم ہونا ہے، ایک پلیبسٹ ہونا ہے، جس میں پیپل آف کشمیر، دا ہول پیپل آف کشمیر، دے ول ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ ٹو بی ود پاکستان اور انڈیا. ہمارا اسٹینڈ وہ مین وائل چل رہا ہے. بٹ اس کا ہم نے ریئیکشن کیا دینا ہے، ہماری کیا فارن پالیسی ہوگی اس کے بارے میں ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے. مین وائل کیا ہے کہ ہمیں یہ چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہے. اور اس میں میں سکسیسو گورنمنٹس کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، میں اپنے فارن آفس کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ابھی تک یہ 5 اگست 2019 ہونے کے باوجود بھی مسئلہ کشمیر زندہ ہے. Right. دیکھیے، حل ہونا بعد کی بات ہوتی ہے. انڈیا نے سمجھا یہ میں نے کیا بس ڈن اینڈ اوور ود، اور اب تو بات ختم ہو گئی. تو کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے ایجنڈا ہٹ گیا ہے؟ کیا امریکہ نے، روس نے، یا P5 میں سے کسی ممبر نے مان لیا ہے کہ دس از یور انٹیگرل پارٹ ناؤ؟ پھر یہ بھی G20 کی ہم بات سن رہے ہیں. ایک ورکنگ گروپ ہوئی تھی G20 کے گروپ کی انڈین ہیلڈ کشمیر میں. اس کا اتنے چھوٹے لیول پہ لوگوں نے کیا، یعنی پارٹیسپیٹ کیا اور صاف بتایا. اب یہ G20 کی سمٹ ہو رہی ہے انڈیا میں. انٹرنیشنل ایمنیسٹی نے لیٹرز لکھے ہیں اباؤٹ 2 weeks ago ٹو آل ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ ہیڈز آف گورنمنٹ آف G20 کہ جی آپ جا تو رہے ہیں وہاں پہ،
لیکن ذرا ہیومن رائٹ سچویشن دیکھیے گا ان سائڈ انڈیا اینڈ ان دی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اس کا ریئیکشن یا اس کا فالو آؤٹ افیکٹ یہ ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ از ناٹ اٹینڈنگ. پرائم منسٹر ول represent. President Vladimir Putin of Russia not attending. ان کا کوئی لاوروف جو ہے ان کو جو فارن منسٹر شاید جائیں گے. ایم پی ایس از ناٹ آپ کا جو کے ایس اے ہے سعودی عربیہ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. تو ابھی تو ہوئی نہیں ہے, ہو سکتا ہے 2-3. اٹ از سچ اے ہیوج ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ فار انڈیا. اینڈ وائی از اٹ؟ بیکاز آف دی ہیومن رائٹ سچویشن. جو اقلیتوں کے ساتھ ان کا ادھر ہے ہندوستان کے اندر, چاہے وہ دلت ہیں, سکھ ہیں, مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے کہ جی وہ جو ہندوتوا, آر ایس ایس ایٹسیٹرا بی جے پی پالیسی ہے کہ دیٹ دس انڈیا جو کہ بھارت ہے اٹ از اونلی فار دا ہندوز. تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب اس میں کشمیر کا مسئلہ صرف زندہ رکھنا بھی ایک چیلنج ہے. سر کشمیر سے ریلیٹڈ میرے کچھ کوشچنس ہیں. جی بتائیے. ایک تو یہ ہے بٹ اسپیسیفک ٹو انٹرنیشنل ریلیشنس کہ انڈیا از آر اینیمی. آئی آر میں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک استعمال کیا جاتا ہے کنسٹرکٹیوزم, جس کا پرائمری پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے ایسے ڈسکورسز کے ذریعے, آئیڈینٹیٹیز کے ذریعے, آئیڈیاز کے ذریعے ہم ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, نہ کہ ریالٹی ہمارے آئیڈیاز اور ڈسکورسز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے. تو کوشچن از کہ کیا تھرو ریپیٹیشن کہ انڈیا از آر اینیمی, انڈیا از آر اینیمی, ہم نے اس کو مزید مٹیریل فیکٹرز تو اپنی جگہ ہیں, جنگیں, سیکیورٹی تھریٹس, ڈپلومیٹک آئسولیشن کی کوشش ایٹسیٹرا, اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ اینڈ سیاچن اینڈ وارز, لیکن کیا ہم اس کو ایگریویٹ کر رہے ہیں تھرو آر ڈسکورسز, ٹیکسٹ بک؟ نہیں, ایگریویٹ نہیں کر رہے, ریالٹی کو فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ ساری یہ مثالیں جو میں نے اور آپ نے بتائی ہیں, جنگیں ہوئیں اور وہ جس طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. جے شنکر نے جو ان کے فارن منسٹر ہیں, پچھلے دنوں ایک انہوں نے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بیان دیا ایک, دیٹ پاکستان از ارریلیونٹ. ٹھیک ہے. میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ پاکستان ارریلیونٹ کیسے ہے انڈیا کے لیے. پھر وہ ساری ریل چلی, فلیش بیکس چلے, اور مجھے پتہ لگا کہ واقعی وہ ہمیں سمجھتے ہیں. پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اینٹی پاکستان سلوگن از اے سیلیبل آئٹم ان انڈیا. اگلے سال ہونا ہے الیکشن, تو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. ایک تو پہلے سے ہی کچھ پرابلمز ہیں, پھر اس طرح کے جو آتے ہیں پرائم منسٹر مودی جیسے لوگ جو کہ جن کا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا ہے, جے شنکر جیسے لوگ جن کا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ یورپ کو نہیں مانتے, وہ امریکہ کو نہیں مانتے, وہ رشیا کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں. اس کے کچھ شواہد بھی ملتے ہیں, کچھ پتہ بھی چلتا ہے کہ واقعی وہ صرف چاند پہ ہی نہیں گئے, انہوں نے کچھ یعنی بہت سارے ایریاز میں انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے وغیرہ وغیرہ, لائے بھی ہیں, کام بھی کیا ہے. لیکن پاکستان ریلیونٹ ہے. تو اس کے پیچھے وہ کیا ہے کہ پاکستان ریلیونٹ ہے؟ اینیماسٹی ہے, اینمٹی ہے. اینڈ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا یا پھر اے اسپیسیفک پارٹی؟ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار, ہم ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں. انڈیا ریپیٹیٹیولی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ہیں. انڈیا کا مطلب انڈیا میں اور بھی لوگ ہیں, اور بھی پارٹیز ہیں جو کہ شاید ساری میں نے تو کانگریس کو بھی دیکھا, میں بی جے پی کو بھی دیکھ رہا ہوں, ابھی بھی شاید بی جے پی ہی آ جائے دوبارہ سے. ایک سٹانس ہوتا ہے یعنی لوگوں کا. پولیٹیکل اب یہ کہنا کہ پورے کے پورے جو 1 بلین سے زیادہ ہندوستانی ہیں, جس میں کہ تقریباً کوئی 240 ملین تو مسلمان ہیں, وہ پاکستان کے خلاف ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آفیشیل سٹانس کیا ہے اسٹیٹ لیول پہ. اسٹیٹ لیول پہ کیا ہے. اسٹیٹ لیول پہ پاکستان کو دشمن سمجھا گیا ہے اور اس کو دشمن کی طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے.
پاکستان کی مجبوری ہے یہ. مثال کے طور پہ آپ کو اتنے زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں, ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں ٹو کریٹ اے بیلنس آف پاور ان ساؤتھ ایشیا ان مئی 1998. ٹھیک ہے. آپ امیجن کیجئے نا کہ اگر ہمیں ادھر سے تھریٹ نہ ہو ہاں absolutely. تو ہم اتنے پیسے, ہمیں یہ نیوکلیر پروگرام کیوں چاہیے؟ ہمیں یہ اس لیے چاہیے کہ ہمیں یہ ڈر ہے, اور یہ ڈر جو خوف ہے کہ ادھر سے حملہ ہوگا, ایک اوفینسو آئے گا, اٹ از بیسڈ آن سرٹن ریالٹیز. Yes. تو ہم نہیں چاہتے دشمنی کرنا, ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات, ہمسائیگی کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں رکھنا چاہتے تو اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو سیف گارڈ تو کرنا ہے. اور آپ کے سکسیسو جو ہیں پرائم منسٹرز یا آپ کے آرمی چیف جو ہیں, وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے, لیکن ہم میں اتنی طاقت اب ہے. یہ 1965 بھی نہیں ہے اور 1971 بھی نہیں ہے. ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ابھی نندن کو دیکھا, ادھر سے کچھ شرارتیں ہوئی, آپ کے واٹرز کو انٹروین کیا گیا. ہم نے تحمل مزاجی سے کام لیا ہے. وہ آپ کو پرووک کرتا ہے, ہم پرووک نہیں ہوتے. اور یہ چیز جو ہے ڈپلومیٹیکلی بھی کریکٹ ہے اور پریکٹیکلی بھی کریکٹ ہے. تو ریپیٹ نہیں کر رہے ہم, انڈیا ہمیں بار بار یہ بتا رہا ہے کہ آپ, اور اس کی وجہ آپ کو آپ جاننا چاہیں گے کیوں؟ Sure. انڈیا کا جس طرح رشیا کے بارے میں ہے نا کہ وہ اولڈ سوویت یونین واپس لانا چاہتا ہے ولادیمیر پوٹن, ٹھیک ہے. تو کرائمیا لے لیا, اب یوکرین کی طرف آ گئے. تو ایک اکھنڈ بھارت کا Yes. کانسیپٹ ہے, انڈیوائیڈڈ انڈیا, اور اس میں وہ شامل کرتے ہیں افغانستان, نیپال, سری لنکا, پاکستان, بنگلہ دیش. یہ سارا ایریا ان کا ہے, اکھنڈ بھارت. اور جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں وہ ممبر بھی بنے, P5 کے بعد P6 میں بنے, وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہم ورلڈ پاور ہیں. اور اب اس اکھنڈ بھارت میں سارک ریجن آپ لیجئے, یہ جتنے میں نے ملک گنوائے ہیں نا, یہ سب سارک ریجن ہے. اس میں سری لنکا کیا اس کو کوئی تھریٹ پوز کر رہا ہے؟ کیا اس کی بات وہ انکار کر رہا ہے ماننے سے؟ نیپال بیچارہ, کیا نیپال کرے گا؟ بنگلہ دیش کوئی بات کرے گا؟ افغانستان بات کرے گا؟ آ جا کے ایک پاکستان رہتا ہے جو کہ اصولوں پہ کھڑا ہے, جو کہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے ساتھ آپ برابری کی بنیاد پہ بات کریں. تو یہ پیبل ان دا شو ہے, Right. پیبل ان دا شو ہے, لہٰذا اس کو امبیرس کرنے کی کوشش کرو. ایک اور چیز آپ کو, آپ کے لاکھوں ویورز کو بتاؤں, انڈیا ڈز ناٹ وانٹ ٹو conquer Pakistan. It cannot, and it knows that. What India wants is a weak Pakistan, Right. a compliant Pakistan, which we refuse to. Now, اس پہ آپ آ جائیے, ساتھ میں چائنا میں آ جائیے. A friend's enemy is an enemy. So China is a friend, India is an enemy of China, so ادھر بھی animosity کا یہ اینگل نکلتا ہے. An enemy's enemy is a friend. اس پہ بھی دیکھ لیجیے آپ. انڈیا جو ہے وہ ادھر اپنی ہیجمنی چاہتا ہے, اپنا تسلط چاہتا ہے اس پورے ریجن میں, تاکہ وہ دنیا میں جب جائے, یونائٹڈ نیشن میں جائے, تو بتائے جی کہ دیکھیے چودھری اس علاقے کے ہم ہیں. اور ان کے چودھری بننے میں ایک ہی رکاوٹ ہے, اور وہ پاکستان ہے. کیونکہ اس طرف تو چائنا ہے نا, ساتھ میں رشیا ہے, تو وہ تو آلریڈی پروون وہ ہیں, یعنی ان پہ تو اس کی ہیجمنی نہیں چل سکتی. لیکن میرا ایک کوشچن ہے سر یہ کہ would Pakistan be better off after submitting to India, just like Nepal, Sri Lanka, Bangladesh might have, economically, politically, militarily? اس میں آپ کو لے کے جاؤں گا بیٹا, تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. سر سید احمد خان, ٹو نیشن تھیری, Right. قائد اعظم محمد علی جناح, بڑے اس کے بارے میں کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ فیکٹ ریمینز. محمد علی جناح جو میرے قائد ہیں, انہوں نے جب یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع ہوئی
انگریز سے کہا کہ کوئٹ، تو ان کو ایک خیال آیا کہ اگر یہ چلے جائیں گے تو ہمارے تو رولرز بدل جائیں گے بس. بالکل. تو انہوں نے بیٹا ایک شروع کی موومنٹ، اس کا نام تھا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ. ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ. تو جو کوئٹ موومنٹ، کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، گاندھی نے چلائی، اس میں قائد اعظم بھی شامل تھے. اب یہ آیا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، اینڈ دیٹ از دی بیسس آف یور یا انڈیپینڈنس آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں سبمٹ کر دیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ ذرا امیجن تو کرے. اور وہ کیسے کر سکیں گے؟ ہمارے ہاں جو ہے، جس طرح افغانستان کا ہے کہ انگریز آئے نہیں چلے، روس گیا نہیں چلا، 20 سال امریکہ رہا نہیں چلا. آپ کو کلچرل کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑتی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ جو پری یعنی انڈیپینڈنس آپ کے ڈیز ہیں، وہ لوگوں کو یاد ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں. ٹھیک تو ہے. آپ چاہیں گے کہ ہم سبمٹ کریں، ہم سبمٹ کر کے ملے گا کیا؟ بابا آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو. آپ دیکھیے 241 ملین پیپل ہیں، اور سکلز کا یہ عالم ہے. میں آپ کو اپنے شہر سیال کوٹ کا بتاؤں، میں نے ایک اور جگہ بھی یہ بات کی ہے. وہ ایک فیکٹری میں، ہم اسٹوڈنٹ لائف میں فیکٹری میں بیٹھے ہوئے تھے سیال کوٹ میں، تو اس میں ایک آدمی کینچیاں چمٹیاں بنانے والے. تو میں نے کہا یار یہ تم فلانی چیز بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا سر ایٹم بم ایک دفعہ دکھا دیو میں بنانا. ہماری سکل کا جو لیول ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک پاکستان سے ایک بہت امیر آدمی بیمار پڑا، امریکہ میں اس نے اپوائنٹمنٹ لی بیسٹ ڈاکٹر سے، اور جب پہلے دن ملاقات ہوئی پتہ لگا وہ پاکستانی ڈاکٹر ہے. میرے ڈاکٹرز، میرے انجینئرز کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، میرے اسٹوڈنٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، میرے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو. آپ نے اگر یہ سوچنا شروع کر دیا، اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ جی ہم سبمٹ کر دیں تو کیا ہوگا، میں اس کو کمپلیٹلی اس کو ریبٹ کرتا ہوں، اس آئیڈیا کو. نمبر 1. نمبر 2، اس پہ احتجاج کرتا ہوں آپ سے. پاکستان ایک اینٹی ہے، اور اس نے اوور دا پیریڈ بتایا ہے. اگر کہیں کچھ ہمارے اندر گھر میں خرابیاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر خراب ہے اور اس کو آپ گروی پہ دے دیں، یا اس کو آپ جو ہے وہ میں جب دیکھتا ہوں آپ جیسے نوجوان جنہوں نے کلیکٹ کی ہے انفارمیشن، دنیا کے 10 ممالک میں آتا ہے پاکستان. گنے کی پیداوار، دودھ کی پیداوار، مالٹے، کنو، آپ کے آم، آپ کا جو فٹ بال ہے میرے سیالکوٹ کا بنا ہوا، وہ ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا ہے. آپ کے پاس دنیا کی ہائیسٹ گراؤنڈ ہے پولو کی. آپ کا جو زرعی نظام ہے، جو ایگریکلچر آپ کا وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا نظام پاکستان کے پاس ہے. دنیا نے عبدالسلام پیدا کیا، آپ کے نوبل لاریٹس ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہو یار؟ تو میں اس میں اپنا احتجاج رجسٹر کروا رہا ہوں. منیر نیازی کا ایک شعر یاد آیا. استاد نے کہا کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. انڈرسٹوڈ. آگے چلو. انڈرسٹوڈ. اسی سے ریلیٹڈ بریفلی، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے اور ہم انڈیا پہ ہی رہ جائیں گے. افغانستان پہ آتے ہیں. ایک امپورٹنٹ کوسچن، ہاں بتائیے. وہ جو تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل والا، جی وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو آئی آر میں پڑھتے آئے ہیں، اگر ریئلزم کو ہم دیکھیں، تھوسیڈیڈیز، دا اسٹرانگ ڈو وٹ دے کین، دا ویک سبمٹ ٹو دا ول آف دا اسٹرانگ، ایسا جو ایک فلاسفی دی جاتی ہے ان ریئلزم، وہ یہ ہے کہ کیا ان آئی آر بیسڈ آن یور ایکسٹینسو ایکسپیرئنس، فارن افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز، صرف پاکستان کے نہیں، اوور آل بھی، کہ مورل فورس ناٹ
backed by concrete measures, क्या वो वर्क करती है? फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को अपोज किया मॉरली, या वेस्टर्न यूरोप ने भी, लेकिन उसके साथ कुछ सैंक्शंस भी थी, मटेरियल फैक्टर्स थे. तो डू यू थिंक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की वजह से, सिर्फ मॉरल फोर्स की वजह से, स्टेट्समैन जो कि शायद इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं या कंट्रीज़ कर सकती हैं टू अटेन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ सुप्रीम, क्या सिर्फ मॉरल फोर्स काम करेगी, या फिर दिस इज़ ऑल्सो मिसपरसेप्शन कि सिर्फ मॉरल फोर्स से काम चल जाएगा? ये मेरे ख्याल में परसेप्शन जो है ना, पहले तो आपको पता ही होगा, माशाल्लाह आपका बड़ा विजडम और नॉलेज है. परसेप्शन एंड रियलिटी में व्हाट एक्चुअली प्रिवेल्स? परसेप्शन प्रिवेल्स. ठीक है. परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी. सही इट है. इट इज परसीव्ड एंड वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है. क्योंकि वो रियलिटी को शेप करती है फिर, ऑफ कोर्स. इट इज परसीव्ड और वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है. ठीक है. इट इज परसीव्ड दैट विंस्टन चर्चिल, और काम खत्म हो जाता है. सही है. It is perceived that the division of the world should be according to this. It is perceived by the USSR. It is perceived by the great United States of America and UK and etc. दुनिया चेंज, नक्शे चेंज हो जाते हैं. लेकिन अल्टीमेटली पावरफुल प्रिवेल. रियलिटी अपनी जगह पे होती है, वो बाद में लोगों को पता लगती है, और फिर वो कहते हैं यार ये हमने परसेप्शन पे ही सारा काम कर दिया. पहले तो बात ये. राइट. अब ये कि मॉरल फोर्स ही सिर्फ होती है, नहीं, बट इट इज अ फोर्स. ठीक है. जब पाकिस्तान ये कहता है कि वी विल कीप एक्सटेंडिंग आवर पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट, तो मॉरल सपोर्ट की भी है, बट मॉरल सपोर्ट अलोन इज नथिंग. ठीक है. इट इज लिप सिंकिंग. इट इज बात करते हैं आप सिर्फ, वो भी तो जरूरी होती है ना. हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कहा फतकल्लमू तोरिफू, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ. फतकल्लमू तोरिफू, बात भी तो करनी. यही तो इंसानों और जानवरों में फर्क है. हमें जबान मिली हुई है, तो और हम समझते ये एक मेजर हो गया. एक मेजर है. लेकिन प्रैक्टिकल जो होती है ना अप्रोच, बस इसी की जो आपने बात की है कि सैंक्शंस वगैरह और रूस और उसकी, जर्मनी ने चौथे दिन कह दिया कि भाई हम गैस के बगैर गुजारा नहीं कर सकते. सॉरी अमेरिका, राइट. दिस विल कंटिन्यू. दिस इज रियलिटी. परसेप्शन क्या है कि वेस्टर्न यूरोप ने, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कह दिया कि जी अमेरिका के साथ हैं और रूस के खिलाफ हैं, ये परसेप्शन है. रियलिटी क्या है? सही है. परसेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन है, नेटो है, ब्रसल्स है, और वो ऐलान करते हैं अबाउट 6-7-8 months ago that we have to contain China. परसेप्शन ये है. लेकिन उस मीटिंग के बाद लॉबी में 3-4 जो नेटो के मेंबर हैं, उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं ये कैसे होगा, हमारी तो सारी ट्रेड चाइना के साथ है. दिस इज रियलिटी. वही मेरा एक कंसर्न है कि वी रेज दिस इशू मॉरली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली, लेकिन हमें ये भी फिर कंसिडर करना चाहिए कि दीज अलोन मे नॉट वर्क. लंबी हो जाएगी बात, लेकिन क्विकली आपको मैं बताता हूँ. वेरी क्विकली. देखिए, दुनिया इंडिया का देख रही है कि वो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसने अपने कब्जे में करने की कोशिश की है 5 अगस्त 2019. दुनिया कुछ नहीं बोल रही. जी. मोस्ट ऑफ द दुनिया क्यों? इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करता, उनके मटेरियल इंटरेस्ट के साथ. उनको इंडिया की जरूरत है. यस. और जब आपको पॉलिटिकली या मिलिटरीली किसी कंट्री की ज़रूरत होती है, तो आप उसके छोटे बड़े हर जुर्म को माफ़ करते हैं. इस वक्त एज वी स्पीक, तो इंडिया इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ पुलिस मैन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है. एंड द सो कॉल्ड वेस्टर्न पावर्स अगेंस्ट चाइना इन देयर चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी. उसको वो नाराज़ क्यों करेंगे? बिल्कुल. उसको फैटफ की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डालते? हालांकि जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं फैटफ की, तो उसमें इंडिया में वो सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उसको बताया नहीं जाता, इंडिया को माफ किया जाता है. यहां तक होता है कि व्हेन वॉशिंगटन सेज
tells, asks, requests New Delhi کہ رشیا کو کنڈیم کریں یوکرین پہ, وہ کہتے ہیں نہیں کرنا. جی. لیکن ان کی وہ سول نیوکلیئر والی چل رہی ہے سلسلہ, ان کے ٹریڈ بھی چل رہی ہے, ان کے اکنامک سارے وینچرز چل رہے ہیں, ان کی فارن پالیسی بھی چل رہی ہے, بیکاز دے نیڈ انڈیا ہیئر. جی. اب آتے ہیں پاکستان پہ. اب امیجن کیجئے وین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ دا ویسٹرن یورپ دے نیڈیڈ پاکستان ان دیٹ وار اگینسٹ ٹیرر, پاکستان واز دی ایپل آف این آئی. بالکل بالکل. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی امپورٹنس بنانی ہے. وہی میرا پوائنٹ. امپورٹنس بنائیں گے تو کشمیر پہ آپ کی بات سنی جائے گی. یہی میرا وہ کیسے بنے گی اس کا ہم پہلے آپ کے اس میں بات یعنی کر چکے ہیں. اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیجئے اکنامکلی. اگر آپ اپنے پاؤں پہ اکنامکلی کھڑے ہیں, آپ نے بیگنگ بول توڑ دیا ہے اور آپ کو آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کی پولیٹیکل سرٹنٹی ہے, کوئی پرپز ہے آپ کا, آنیسٹی آف پرپز آپ کی حکومت وقت میں ہے, 10 سال لگائیے اس پروسیس میں. جن جن اداروں کا جو کام ہے وہ کام کریں, جن بندوں کا منسٹریوں کا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ کریں, کرپشن کو ختم کریں, اکاؤنٹیبلٹی کو A1 کریں, اکنامکلی اوپر آئیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی 5 اگست 2019 امریکہ ریپیٹ کرے گا. ان کی سپریم کورٹ تو کر رہی ہے, وہ کوشچن ادھر چل رہے ہیں, لیکن پھر آپ کو, کیونکہ اب پاکستان کو واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے ان دی اکنامک فیلڈ, لیکن ڈپلومیسی میں, فارن پالیسی از آل اباؤٹ میکنگ فرینڈز. آپ کو فرینڈز بننے میں مدد دے. دیکھیں نا, ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک اچھا گھر ہے, گاڑی ہے, فلانا ہے, ایک سڑک پہ چلتے ہوئے بندے کو دوست بنائیں گے آپ؟ کیوں نہیں بنائیں گے؟ وہ آپ کی, ہاں ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو کہ آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے, تو آپ اس کو, لیکن آپ اس کو اس حد تک ہی رکھیں گے نا. پکے دوست تو آپ بنائیں گے, ہم پلہ, کوئی آپ کے وہ انٹرسٹ ملتے ہوں, کوئی حساب کتاب ہو. اب آپ کو اگر ہر دفعہ اس کو گھر سے نکال کے پک کر کے ڈراپ کرنا پڑتا ہے, تو کتنی دیر دوستی چلے گی؟ تو پاکستان نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے, اور یہ ایک لانگ پروسیس ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. اس وقت پھر آپ کا کشمیر کا مسئلہ یا اس طرح کے اور مسائل جو ہمیں پیش ہیں, ان پہ آپ کی آواز سنی جائے گی, اور انڈیا کو ریبف اور ریبٹ کیا جائے گا, ایکول فوٹنگ پہ رکھ کے پھر فیکٹس دیکھے جائیں گے. کلیئر ہو گیا یہ. اگلا چیلنج فٹافٹ بتا دوں, کیونکہ پتہ نہیں آپ کا ٹائم کتنا ہے, وی ہیو 1 hour. بور بھی ہو رہے ہوں گے. افغانستان کے بارے میں ہماری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں آفٹر دی طالبان کیم, وہ ذرا تھوڑی سی ڈینٹ ہوئی ہیں. طالبان وہاں کے TTA جن کو ہم بولتے ہیں, جو اس وقت رول کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا, کچھ ایگریمنٹس کیے کہ جی جو ادھر سے ایکسپورٹ نہیں ہوگا ٹیررزم, اور TTP جو ہے اس کے بارے میں وہ کچھ کریں گے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب انہوں نے اپنے طور پہ یعنی اکنامک جو پالیسیز انہوں نے بنانی شروع کر دی ہیں, وہ ڈیمز بنا رہے ہیں, وہ ملٹی بلین ڈالرز ڈیل کر رہے ہیں چائنا, ٹرکی, UK کے ساتھ. اس کے لیے مائننگ سیکشن میں بجٹ انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کو کسی طریقے سے ریکگنائز کیا جائے وغیرہ وغیرہ, اور ان کی ایکسپیکٹیشنز جو پاکستان سے تھی وہ میٹ نہیں ہوئی, کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی, ہمیں ریکگنائز نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو جو دوسرا بڑا چیلنج اس وقت ریجنل لیول پہ ہے پاکستان کو, وہ ہے دہشت گردی کا, وہ ٹیررزم کا, جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق, ہماری اسیسمنٹ کے مطابق افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اس میں انڈیا فیکٹر تو ظاہر ہے وہ ہم نے لانا ہی ہوتا ہے کہ انڈیا بھی بیچ میں کچھ کر رہا ہے, لیکن اس وقت ہمارا جو ہے وہ افغانستان ڈائریکٹلی جو بائی لیٹرل ریلیشنز میں مین اریٹنٹ ہے وہ یہ, اور یہ چیلنج ہے ایک. آپ نے مس گیونگز پہلے دور کرنی ہے, کیونکہ جو طالبان ہیں اس وقت, وہ آپ نہ مانیں ان کو, لیکن وہ ہیں نا, ان کا یہ خیال ہے کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ہمارا ساتھ نہیں دیا. اس طرح کی مس گیونگز دور کرنی ہے.
ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ افغانستان سے جب ڈیل کرنا ہے تو فارمل چینلز کے ذریعے ڈیل کریں. پہلے فارمل چینل مینس فارن آفس, رائٹ. ڈپلومیسی, اور اس کو آپ اس وقت کریں گے جب ٹیبل پہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اینڈ دے وڈ ٹرسٹ اس ٹو نیگوشیٹ, ٹو ٹاک. سر ان یور اسیسمنٹ, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان فارن پالیسی. ایبسلیوٹلی, ان یور اسیسمنٹ افغان طالبان بہتر ہیں افغانستان میں فار پاکستان, یا پھر جو یو ایس کی انویژن وہاں پہ تھی ان کی کنٹرولڈ لیڈ گورنمنٹ تھی؟ یہ سوال ووٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس پہ اتنی بحث ہوئی ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان پہ پچھلے کوئی 20-25 سال میں. اصلی کوشچن یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس وقت, اس میں ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے, اس نے جو اس وقت مصیبت ڈالی ہوئی ہے, ہر روز ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے, اور اس کو جو ٹی ٹی اے ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہے. اس میں کہیں کہیں ڈیلیبریٹ بھی لگتا ہے ان کی انوالومنٹ. اس میں پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ گڈ اور بیڈ والی ڈسکشن اب ختم ہو چکی ہے. پاکستان کے ایک دو سٹیپس کیا چل رہے ہیں اس وقت اس کو کنٹرول, اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ بابا ہمارے آرمی چیف نے, عاصم منیر صاحب نے آتے ہی جو 2-3 بیانات دیے ہیں اس میں, اور وہ اس کو کنسسٹنٹلی ریٹریٹ کر رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے گھروں میں پہنچ کے ان کا مقابلہ کریں گے, ان سے لڑیں گے, ان کا کلا کما کریں گے. تو آپ کی جو اس وقت عسکری پالیسی ہے, جو آپ کی ملٹری اس وقت آپریشنز ہیں, اس کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی میں یہ چیز آتی ہے. میں آپ پہ پہلے مجھے فارن پالیسی کے اینگل سے پوچھا تو میں نے کہا جی فارمل چینلز ہوتے ہیں وہ, جس میں آپ کا فارن منسٹر ان کے فارن منسٹر سے ملتا ہے, جس میں نجم ثاقب جاتا ہے اور ایک افغانی نجم ثاقب سے بات کرتا ہے, ٹریک 1 ہے, ٹریک 2 ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا سا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے آپ کو. بابا یہ دیکھ لیجیے بنو میں آپ کو تقریباً روزانہ ایک خبر ملتی ہوگی کہ اتنے دہشت گرد یا تو مارے گئے یا میرے اتنے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے, آل اکراس مختلف جگہوں. تو یہ ہمارا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, اور اس میں ہماری توقع ہے کہ جو اس وقت رول کر رہے ہیں طالبان وہ ہماری مدد کریں گے. ایک اور بات یاد آئی اس میں کہ امریکن اسپوکس پرسن نے ان کے فارن منسٹر جو یعنی اینٹنی بلنکن ہیں, امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے, لیکن ابھی تک مجھے اس سلسلے میں کوئی پریکٹیکل لیول پہ بات ہوتی نظر نہیں آ رہی. سر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ جو ان کی چل رہی ہے اس کو کٹ آف کریں گے اور ان کو کنٹرول کریں گے. نہیں, ایسے ہی کٹ آف کرنے والی بات نہیں ہے. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کارروائیاں بند کریں, اور اس میں ٹی ٹی پی اپنی کارروائیاں بند کرے, اور اس میں چونکہ افغانستان, یاد رہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے پچھلے کئی برسوں میں ان کی ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے. اب یہ طالبان جب آئے 2 سال ہو گئے ان کو, یہ تو یونائٹڈ نیشنز میں نہیں بیٹھتے, تو ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں بھائی, ہم ان کی آواز دنیا تک پہنچاتے رہے ہیں. پھر یہ او آئی سی کی باقاعدہ ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہم کراتے ہیں ود اونلی ون ایجنڈا آئٹم, افغانستان ہیومینیٹیرین کرائسس. یو مین ٹو سے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ, پاکستان نے افغانستان کے لیے کیا ہے. سو ہم رائٹلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم اس ایک چیز میں تو افغان کے جو طالبان ہیں وہ ہماری مدد کر دیں. یہ نائیو اپروچ تو نہیں ہے سر؟ نہیں, یہ نائیو نہیں ہے, لیکن آپ نے جو یہ نائیو کا لفظ استعمال کیا ہے نا, اس پہ پھر بات پھر لمبی ہو جائے گی کہ آپ کو اس وقت جو طالبان آپ کے کابل میں ہیں, اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز, اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ ٹیررسٹ گروپ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹیررسٹ گروپ سو کالڈ جو ہے, میں نہیں کسی کو ٹیررسٹ کہہ رہا کیونکہ میری پوزیشن نہیں ہے کسی کو ٹیررسٹ یا نان ٹیررسٹ کہنے کی.
دنیا نے اس کو بریکٹ کیا ہوا ہے. دیٹ از وائی دے آر ناٹ ریکگنائزڈ ایز اے گورنمنٹ. صحیح ہے. اور پھر ہیومن رائٹس وغیرہ ان کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کی اپروچ نائیو نہیں ہونی چاہیے. مثلا if you are dealing with Taliban which are ruling in Kabul right now, expecting results, expecting responses to that agreement as any Scandinavian country would do, this is naive approach. بالکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ نائیو اپروچ چلتی رہی ہے نا بڑے عرصے تک. یہ پچھلے 2 سال میں تو ہوا ہے سارا, اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھنا یعنی طلحہ کہ جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر آپ خود کچھ کرتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت شاید پاکستان میں متعلقہ جگہوں پہ یہ سوچ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ وہ والے طالبان تو نہیں ہیں. یہ تو پکا پتہ لگ گیا جو پچھلی دفعہ آئے تھے کہ یہ شاید ہماری اس سلسلے میں مدد نہیں کریں گے, تو ہمیں اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے, مجھے علم نہیں ہے, میرا خیال یہ ہے کہ کچھ عمل درآمد اس پہ شروع ہو گیا ہے. بیکاز یہ میرے لوگ مر رہے ہیں بھائی, ایگزسٹینشل ہے. میرا یہ ابھی کا وہ ہے. اور اس میں اگر افغانستان نہیں مدد کر رہا, امریکہ نہیں مدد کر رہا, مجھے اپنی مدد خود کرنی ہے. میں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے, کم واٹ میں. اچھا, اس کے علاوہ فٹافٹ صرف گنوا دیتے ہیں کچھ چیلنجز, کیونکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو آدمی بور ہو جاتا ہے. ایک ہمارا چیلنج جو ہے وہ انڈیا کا ہم نے بتا دیا, کشمیر کا بتا دیا, افغانستان TTP بتا دیا. یہ بالکل امیجیٹ چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, یہ تیسرا چیلنج جو کہ ابھی تک اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. اور CPEC کی ایک فیز ختم ہو گئی ہے, 10 سال ہو گئے ہیں, دوسری فیز شروع ہوئی ہے. چیلنج یہ ہے فارن پالیسی کا کہ اس فیز میں ہمیں ادھر سے اعتراضات بیجنگ سے نہ آئیں, ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کریں. اور یہ آپ کی ڈومیسٹک اور فارن پالیسی دونوں کا یہ چیلنج ہے. میرے نزدیک اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اس وقت سب سے اہم, بڑا نہیں, which is the most important challenge that must be faced and addressed, and that is کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. رائٹ. آپ نے اس کی مس گیونگس دور کرنی. آپ نے امریکہ کو پاکستان امریکہ رکھ کے, پاکستان سائنو پاکستان, پاکستان چائنا ریلیشنز کو ایک طرف رکھ کے, پاکستان امریکہ کے ریلیشنز کو استوار کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے لیے وہ یعنی دودھ کی نہریں بہا دیں گے. اس قابل کریں اپنے آپ کو کہ وہ مس گیونگس دور ہوں اور آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں, اور اس میں بھی فارمل چینلز جو ہیں وہ استعمال ہوں, اور پھر اس کو سبسٹینشیٹ کریں اپنے ایکشن سے. اچھا, اب یہ ہے کہ امریکہ کا کیوں زیادہ ضروری ہے. پھر یہ ایک مسکنسیپشن اور بھی مجھے یاد آئی کہ ہم چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پچھلے فارن منسٹر نے کہا ہم کراتے ہیں بات چیت. we over inflate بابا خدا کا خوف کرو, میڈیٹر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا کوئی رول نہیں ہے. وہ 1970-71 گیا کہ یعنی وہ پریزیڈنٹ نکسن اور وہ فلانا, اور چائنا میں آپ نے ڈپلومیسی کی, اور چائنا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. اور وہ آج کل کوئی وینیوز کی کمی ہے, آج کل کوئی کمیونیکیشن کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم کو رول ادا کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ جب چائنا نے ایران اور KSA کا آپس میں بات کروائی, اس میں بھی ہم نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جی پاکستان نے بھی کیا ہوگا بھائی, اس میں تو بہت سارے اور ممالک نے بھی کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی پوزیشن اس وقت اتنی زیادہ نہ انفلیٹ کریں کہ آپ کو جو ہے آپ کے بغیر کچھ. ہاں, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یاد آئی. پاکستان ہیز بین لوکنگ ایٹ دا کی پاورز, ورلڈ پاورز and other nations from its own perspective and its own angle, which is misguided. We have to see that how Pakistan is viewing, how the world is viewing Pakistan. اب جب آپ پاکستان چائنا سے کرتے ہیں وہ تو ہم نے بتا دیا, بھائی چائنا کو آپ سے کیا چاہیے اس کی بھی تو بات کریں.
امریکہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ غلط کیا، وہ کیا، فلانا کیا. وی ہیو ٹو سی پاکستان فرام امیریکن اینگل ایز ویل. میں یہ نہیں کہہ رہا اونلی دیٹ اینگل، ایز ویل. پھر آپ آبجیکٹو ہوتے ہیں، پھر آپ کو صحیح گراؤنڈ ریالٹیز کی سمجھ آتی ہے. یہ اس طرح کی پرسیپشنز کو بھی دور کریں. اینڈ the same applies to Muslim world as well. Brotherly ہر ایک کنٹری کے ساتھ. دیکھیے اگر آپ کو کشمیر پہ اس وقت سپورٹ کر رہا ہے تو آذربائیجان کر رہا ہے. وہاں پہ کسی امپورٹنٹ امبیسڈر کو بھیجیں. اچھا وہ یعنی یاد رہے کہ ہم نے وہ یعنی آخری بھی آپ کا وہ جو تھا وہ پورشن کرنا ہے. فارن آفس کے بارے میں بات کرنی ہے، فارن سروس کے بارے میں بات کرنی ہے. میرا خیال ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر we'll move towards the بالکل conclusion. بالکل. Yes. ایک کوشچن ہمارا رہ گیا. Do we have a foreign policy? We have a foreign policy. It keeps changing as any country's foreign policy, but it is not a strong foreign policy. ٹھیک ہے. اور اس میں اسٹرانگ فارن پالیسی لانے کے لیے آپ کو اسٹرانگ اکنامیکلی ہونا پڑے گا تاکہ جب آپ بات کریں تو لوگ آپ کو سنیں جب آپ ڈیل کریں. اور اس وقت کی صورتحال آپ کو بتاؤں، اینی ڈپلومیٹ، اینی پاکستانی انوائے اور امبیسڈر اینی ویئر ان دا ورلڈ، وہ بات کرے گا انویسٹر سے کہ جی وہ کہیں گے جی کہ واٹ از دی ساورن گارنٹی. کیونکہ یہ کیئر ٹیکرز تو ابھی چلے جائیں گے ٹاٹا کہ ہم نے کیئر ٹیک کیئر کر لی ہے، اب ٹیک کیئر پولیٹیکل وہ چلے جائیں گے. تو وہ ساورن گارنٹی دینے کے لیے آپ کو پولیٹیکلی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے ادھر، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، تاکہ وہ کہیں جی کہ اب ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک گورنمنٹ کے ساتھ. تو ساورن گارنٹی کی بات آئے یا کانٹریکٹس آپ نے اگریمنٹس کرنے ہیں، جوائنٹ وینچرز کرنے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی، انویسٹمنٹ، یہ وہ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں یہ انتشار جو سیاسی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی، یہ ختم ہو. کسی بننے لگیں آپ، کسی کنارے لگیں آپ اور دوبارہ سے شروع کریں اور پچھلی غلطیاں نہ دہرائیں. تو پاکستان کی فارن پالیسی ہے لیکن وہ وہی ڈپکٹ کرے گی جو آپ کے اندرونی حالات ہوں گے. Let's finish it. ابھی we can move to opportunities lost currently and future opportunities. دیکھیے اس میں تو بہت سارے آتے ہیں، مقام آتے ہیں. مثال کے طور پہ 1992 میں آئی ریمبر ایز اے سیکشن آفیسر بابری ماسک ڈیمالش کر دی تھی انڈیا نے. وہ بڑی اپرچونٹی تھی انڈیا کو امبیرس کرنے کی، انڈیا کا اصل چہرہ دکھانے کی. ہم نے وہ اپرچونٹی لوز کر دی. جب وار آن ٹیرر کی بات آئی تو جو ہمارے صدر تھے اس وقت، آل پاورفل، بجائے اس کے کہ ہم کرتے ضرور مدد کرتے، لیکن میں اگر فرض کریں آپ کہتے جی میں اس وقت پریزیڈنٹ ہوتا یا آل پاورفل ہوتا تو میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی. میں ان سے کہتا جی کہ میرا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جتنا میرے ملک پہ ڈیٹ ہے اس کو ویو آف کریں. اور یہ پینٹس ہیں دنیا کے لیے، اس کو ویو آف کریں. نمبر 2، میرے ملک میں اتنی یونیورسٹیاں، اتنے کالجز، اتنے اسکول جو ہیں نہ صرف اسٹیبلش کریں بلکہ ان کو فار دا ریسٹ آف دیئر لائیوز اس کو مینٹین کریں، سٹاف بھی دیں. ٹرانسپورٹیشن کی میں بات کرتا کہ میرے پورے ملک میں جو ہے وہ فلانی چیز. میں ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتا، مجھے اتنے ہاسپٹلز بنا کے دیں، ان میں فری مجھے ڈاکٹرز چاہیے، امریکن ڈاکٹرز چاہیے جو وہاں پہ رن کریں. وہ مجھے کچھ اس طرح کی اپرچونٹی آئی تھی طلحہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ جس میں امریکہ اور ویسٹ جو ہے، پوری دنیا جو ہے اس کو پاکستان کی ضرورت. بلینک چیک. اس وقت آپ نے ایک دھمکی ملتی ہے آپ کو، کولن پاول تھے شاید اپیرنٹلی. دونوں دفعہ ہم نے، جب ایک دفعہ جنرل ضیاء تھے، ایک دفعہ جنرل مشرف تھے، تو اس میں ٹھیک طرح سے اگر کیلکولیٹ کیا جاتا کہ ہم نے اگر $12 بلین لینے ہیں تو از دیٹ انف؟ تو اس میں تو ایسے ہی چلتی ہے، آپ نے یہ کام کروانا ہے، آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں تو ہمیں پھر یہ دیں. تو اپرچونٹیز ہم نے بڑی بڑی لوز کی ہیں. میری ہوپ یہ ہے، آئی ہوپ، کہ اس وقت جو اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس
اور وہ ہے میرے پاکستان کی یوتھ. میں نے اس یوتھ کو بجائے اس کے کہ یہ ٹیسٹ دے کے تو امریکہ ویزا لے کے اور فلانا باہر جائیں, میں نے ان کو روکنا ہے. میرے پاس کیا ہے ٹاکنگ پوائنٹ ان کو دینے کے لیے, کیونکہ یہ نوجوان جو ہیں یہ کل میری جگہ پہ ادھر بیٹھے ہوں گے اور کوئی اور طلحہ ادھر بیٹھ کے پوچھ رہا ہوگا. یہ اپرچونٹیز ہم نے اویل کرنی ہیں, ہم نے اپنے آپ کو صحیح طرح سے شوکیس کرنا ہے. یوتھ از اے ریشنل ایکٹر ایز آپ یقین all human کیجئے, beings. میں جب دیکھتا ہوں میرے بچوں نے اے لیول میں دنیا کمپیٹ کی ہے یار. میرا اپنا بھانجا جو ہے وہ یعنی ارسلان فاروق یا ارمغان فاروق جو ہیں, یہ انہوں نے وہاں جا کے ٹاپ کیا یار. فزکس میں گولڈ میڈل لیتے ہیں یہ لوگ, کولمبیا یونیورسٹی, فلانی یونیورسٹی, آئی وی لیگ. نائس. ان لوگوں کو کیا ہم دے رہے ہیں؟ لیپ ٹاپس دے رہے ہیں. حد نہیں ہو گئی یار. اور وہ بھی لیپ ٹاپس کیسے دے رہے ہیں, کن کو دے رہے ہیں؟ اچھا, ہم نے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ اس وقت جو ہماری اپرچونٹیز ہیں, اور یہ جنرل ناصر منیر نے یہ جو دو یعنی کل یا پرسوں اعلان کیا ہے, بزنس مینوں سے ملے ہیں لاہور کراچی میں, مجھے اس میں ایک ہوپ نظر آ رہی ہے. آئی وش کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو. آئی وش کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ سوچیں کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر بھی شاید زندہ رہ سکتے ہیں. ہم صرف بھیک مانگ کے زندہ نہ رہیں, ہم اپنی گروتھ کی طرف توجہ دیں. بزنس مینوں کو دیکھیں, جو کاشتکار ہیں ان کے مسائل سنیں. کوئی ایسا ہو جو کہ ان مسائل, اور یہ ایسے کر کے حل ہونے والے مسئلے ہیں. اس وقت کا مسئلہ سب سے بڑا میری عوام کا یہ ہے کہ بجلی کے اتنے بل آئے ہوئے ہیں. یقین کیجئے, ایک ایسے ہی یعنی یوں سمجھیے کسی فرزانے مستانے کی ایک بات دماغ میں آ گئی ہے. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی ایک لیڈر ہیرو بن سکتا ہے. یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے. یہ ان کی اپرچونٹی ہے. وہ کہیں جی اس مہینے کے پورے پاکستان کے عوام کے بل میں دیتا ہوں. پاسبل ہے. اتنے پیسے ہیں نا ان کے پاس. کوئی اور وہ دیکھے کیسے ہیرو بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر اس مہینے کی جو انفلیٹڈ بلز آئے ہیں, امیجن تو کیجئے وہ پہ لوگ پوچھیں کتنے گے, بلین روپیز ہوں گے. لوگ پوچھیں گے پیسے کہاں سے ہیں. نہیں, یہی تو ایشو ہے نا. اور اس کے بعد بات لمبی ہو جائے گی, منی ٹریلز کی بات آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پیسے دینے کے بھی کئی طریقے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اعلان کر کے دیا They جائے. can put their mind into اچھا, it. ایک اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز میں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ, کہ وین دے آر ان اپوزیشن ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان اور ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز پاکستانز ویلفیئر, اٹ از ناٹ دیئر ریسپانسبلٹی, اٹ از دی گورنمنٹ آف دا ڈے. جی. بھائی آپ پاکستانی, آپ یو سیز ٹو بی اے پاکستانی وین یو آر ان اپوزیشن. Who is restricting you to come forward and address these issues along with government or staying away from government? شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں ہمارے ہاں ہے. وہ بھی ایک ہمارے ہاں شیڈو کیبنٹ کا تصور ہی نہیں ہے. نہیں. تو جب آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں تو آپ بڑی سلیکٹو سی بات کرتے ہیں. تو اس میں آئی ہوپ کہ آپ کے سارے سوالوں کے میں نے جواب دے دیے ہیں. ایک اور کوشچن تھا سر جو مجھے کانفرنس سے یاد آیا. آپ نے کوئی مسلم ورلڈ کے بارے میں وہ کوئی پوائنٹ تھا اور آپ نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کچھ ایسا ریلیٹ کیا تھا کہ ان یور CSS ایگزام دیر واز این ایسے جو آپ نے اٹیمپٹ کیا, دے ور ویری انٹرسٹنگ. مسلم امہ کی بات تھی, لیکن میں بھول گیا ہوں. وہ ویسے وہ CSS کا وہ اچھا تھا. مجھے جو میں نے ٹاپک چنا تھا ان دیٹ ایسے, وہ تھا دا مسلم امہ ایٹ دا کراس روڈس. رائٹ. دس از 1984. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا 85 بیچ ہے تو 84 میں امتحان دیا. رائٹ. تو اس کے 50 مارکس ہوتے ہیں اور میرے اس میں شاید 47 مجھے مارکس ملے تھے. اس کا پہلا سینٹنس تھا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم امہ ان دس ورلڈ. اس کو میں نے پھر سبسٹینشیٹ کیا کہ ایران عراق کی اگر وار ہوتی ہے, دو مسلم ممالک لڑ رہے ہیں, اسرائیل کو کچھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. ہر ایک مسلم کنٹری کی اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, اپنے اپنے طور پہ وہ
دنیا سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ یونٹی کدھر ہے؟ او آئی سی نے آج تک کیا کیا ہے؟ تو اس طرح کر کے اب میں باہر نکلا امتحان دے کے, تو میں نے دوستوں کو بتایا کہ مزہ ہی آ گیا بھی آج تو. انہوں نے کہا کیا لکھ کے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ اس طرح سے میں نے شروع کیا تھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ کسی کے ہاتھ لگ گیا, کسی ایسے شخص کے, انویجیلیٹر کے, جس کا بلیف ہے کہ جی مسلم امہ اور مسلمان وغیرہ وغیرہ, میرے تو پسینے چھوٹ گئے. میں نے کہا لو بھائی, اور ایسے میں فیل ہو جائیں تو آپ فیل ہیں. لیکن اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ وہ جو مضمون تھا, وہ جو پیپر تھا, وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگا جو فنڈامنٹلسٹ نہیں تھا, فینیٹک نہیں تھا, آبجیکٹو کوئی تھا, جس نے مجھے نہ صرف یہ کہ اس نے مجھے پاسنگ مارکس دیے, اس نے مجھے ہائیسٹ مارکس دیے اس میں. تو مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے نزدیک اس کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھنا ہے. پالیسی گائیڈ لائن کی حد تک ٹھیک ہے, ہمارے قائد نے جب پالیسی کے بتائے تھے کچھ, تو اس میں یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہم فالو کریں گے, ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ہم مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہے پرائرٹی پہ ان کے ساتھ ہم تعلقات رکھیں گے. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ریالٹی بھی تو فیس کرنی ہے نا. اور پھر ہم نے ٹو وے یعنی کمیونیکیشن کرنی ہے, ٹو وے ریلیشن شپ رکھنا ہے. سعودی عربیہ کو ہم نے کیا دینا ہے, یو اے ای کو ہم نے کیا دینا ہے, قطر کویت کو ہم نے کیا دینا ہے, یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. اور کیا وہ ہم دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اور آپ نے اگر اپنے ایسٹس بیچ کے کرنا ہے, چلانی ہے یعنی اکنامک پالیسی, تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن میرے خیال میں اوور آل جو ہے وہ کچھ کنسیپچول لیول پہ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, جو ہم آئیدر ڈیلیبریٹلی اس کو اگنور کرتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ تو آئی تھنک ہے, اگر ہے تو پھر ہم ڈیلیبریٹلی اگنور کرتے ہیں. دیکھیے مثلا اس میں چھوٹی سی بات کہ یہ پاکستان کس کا ہے؟ یہ پاکستان پاکستانی عوام کا ہے, مانتے ہو؟ اچھا, اگر یہ پاکستانی عوام کا ہے تو عوام سڑکوں پہ کیوں ہے؟ یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے کیوں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں جبکہ ادھر بجلی کا بل نہیں دے سکتے وہ؟ کتنی سمپل سی بات میں نے کی ہے. تو یہ پاکستان پھر کس کا ہے؟ ریالٹیز کو کچھ فیس کرنا ہے, کچھ تھوڑی سی. میں تو اگر مجھ سے آپ پوچھے کہ ایک چیز کون سی چاہیے آپ کو حکمرانوں میں, مجھے وہ دیانتداری, آنیسٹی چاہیے, آنیسٹی آف پرپز. دیکھیے اس وقت آپ کے ملک میں مینیجرز نہیں ہیں اچھے, ویژنری لیڈرشپ تو دور کی بات ہے, لیڈرشپ تو دور کی بات ہے, مینیجرز اچھے نہیں ہیں ہو کین مینیج دی افیئرز ڈے ٹو ڈے. اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ جو ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک طرح سے مینیج کر لیں. آپ کے ڈی سی پہ کسی کو اعتبار رہا ہے؟ میں نے وہ بچپن میں ڈی سی کا دیکھا ہے کہ اس پہ لوگ اعتبار کرتے تھے, اس کو پتا تھا کہ یہ ڈی سی جو ہے یہ کام کرے گا اپنا. آپ کی پولیس پہ لوگوں کو اعتبار ہے, آپ کے جو یہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو آپ سیکیورٹی وغیرہ کا کرتی ہیں کہ جی مثلا یہ ایف آئی اے ہے, کیا لوگوں کو اعتبار ہے اس پہ؟ یا آپ کی جی آئی ٹیز بنتی ہیں, لوگوں کو اعتبار ہے اس پہ؟ لیکن اس کے باوجود چل رہا ہے. مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اویئرنیس آئے ہم میں, وہ اویئرنیس جو کانشیسنیس بھی ہوتی ہے, اور ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ پاکستان جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, یہ پاکستانی 241 ملین لوگوں کا ملک ہے. اس کو ہم صرف اس کی حفاظت کرنی ہے, صرف باؤنڈریز اور بارڈرز پہ نہیں, اس کی ویلیوز کی حفاظت کرنی ہے, اس کی موسیقی کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لٹریچر کی حفاظت کرنی ہے, اس کے کلچر کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو خواب کسی زمانے میں دیکھا گیا تھا پاکستان کا, جس کو کہ قائد نے آگے بڑھایا, اس کو ہم نے وہاں سے لے کے شروع کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا سا آج ایجنڈا جو میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن میں آپٹیمسٹک ہوں ہمیشہ سے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ میں زندگی میں کبھی ہارا نہیں ہوں. آپ نے میرے انٹروڈکشن کی بات کی تھی نا, یہ مجھے اس وقت یاد آنی چاہیے تھی. میں یا تو طلحہ جیت جاتا ہوں
یا میں سیکھ جاتا ہوں, میں ہارتا نہیں ہوں. اور یہ اپروچ جو ہے یہ مجھے میرے استادوں نے اور کتابوں نے یہ دی ہے. یہ صرف دیکھنے کا اینگل ہے. آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں, دیکھیں جی کتنا یہ اینٹ جو ہے نا اس گھر میں نہیں لگی ہوئی. جس طرح مثلا کرپشن بڑی ہے, گرد و غبار بڑا ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, ایک اینٹ ہے وہ مسنگ ہے. آپ پورے گھر کو نہیں دیکھ رہے. میرے بچے اے لیول میں ٹاپ پہ ہیں یار, آپ اس کا پازیٹیو پہلو نہیں دیکھ رہے. آپ کبھی آپ, اور یہ میڈیا نے جو ایک یعنی حساب کتاب کیا ہوا ہے, بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے جو نیگیٹو ہو. میں نے ایک انٹرویو میں کہا, میں نے کہا یار کہ کسی دن یہ بھی تو بریکنگ نیوز ہو کہ دامن کو میں آج 40 فیملیز نے آ کے پکنک منائی. شکر پڑیاں گئے ہو کبھی؟ وہاں پہ دیکھا ہے لوگ کس طرح سے آرام سے بیٹھ کے وہ کہ آج اتوار ہے, آج ہم جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ منا رہے ہیں. یہ بریکنگ نیوز کیوں نہیں ہوتی آپ کی؟ تو وہ پھر اس میں آتا ہے جی کہ وہ ریٹنگ ہے اس طرح نہیں بڑھتی وغیرہ وغیرہ. میڈیا نے اپنا کام کرنا ہے, حکومت نے اپنا کام کرنا ہے, فوج نے اپنا کام کرنا ہے, بیوروکریٹس نے اپنا کام کرنا ہے, عوام نے اپنا کام کرنا ہے, تھنک ٹینکس نے اپنا کام کرنا ہے, اور آپ جیسے جو جید قسم کے بہترین اینکرز ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. اپنا کام کرنا ہے, اپنا اپنا کام کریں, دیانتداری سے کریں. اور میں کسی وجہ سے پر امید ہوں کہ میرا پاکستان اس وقت مصیبتوں میں ہے, اس وقت چیلنجز میں ہے, ہر طرف سے یہ نکلے گا. ایک لاسٹ کوشچن جو رہ گیا ہے, ویسے تو ایک اور ہے جو اینڈ پہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے, لیکن ایک اور کوشچن, بیوروکریسی میں ایشوز جو کہ امپلیمنٹیشن میں ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, ویری بریفلی. دیکھیں اس میں تو صرف فارن آفس کا ہی میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ 2 بڑے بہترین ڈپلومیٹس آپ کے فارن آفس کو رن کر رہے ہیں. ایک تو کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی, جو فارن سیکرٹری بھی رہے, اور اپنے جو فارن سیکرٹری نئے بنے ہیں سائرس قاضی. میں ان دونوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ بڑے اچھے ڈپلومیٹس بھی ہیں, پروفیشنلز بھی ہیں, اور اچھے مینیجرز اور ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ابھی آئے ہیں, فارن منسٹر بھی ابھی بنے ہیں, فارن سیکرٹری بھی ابھی بنے, ایک ہی دن دونوں بنتے ہیں. اس میں کچھ پالیسی چینجز لانی ہیں فارن آفس میں. مثال کے طور پہ آپ کے کچھ کی اسٹیشنز ہیں, اس میں آپ نے ریٹائرڈ امبیسڈرز بھیجے ہوئے ہیں. ان کی جگہ ہمارے جو نوجوان ہیں, جو 20, 21, 22 گریڈ کے نئے آفیسرز ہیں, ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں بھیجیں. پاکستانی فارن آفس کا, پاکستانی فارن سروس کا مورال ہائی کرنا ہے. از دس این انڈیکیشن ٹورڈز میریٹوکریسی؟ میریٹوکریسی میریٹوکریسی کی جو بات ہے نا, وہ ایک کلیشے بن گیا ہے. آئی وش کہ یہ پاکستان میں کسی طریقے سے آ جائے. ٹھیک ہے, کہ اگر طلحہ اس قابل ہے کہ یہ کر سکے تو اس کو وہ دیکھا جائے, یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے, یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے والد صاحب کے ساتھ میرے کیا تعلقات ہیں, یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. اس کا ٹیلنٹ دیکھا جائے, اس کا نالج دیکھا جائے, اور پھر اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے. اگر صرف یہی کر لو تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی, اس کی قسمت بدل جائے گی. اب یہ ہے کہ آپ کی بیوروکریسی ایز اے جنرلی آپ کو میں بتاؤں, بیوروکریسی کرتی ہے امپلیمنٹ, جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں, جو ان کو پالیسی دی جاتی ہے. اب اس وقت ہیں کیئر ٹیکرز, تو اس وقت تو کوئی اتنا زیادہ میں انتھوزیاسٹک نہیں ہوں اباؤٹ دا پرفارمنس آف بیوروکریسی. مجھے انتظار ہے کہ پراپر گورنمنٹ آئے, الیکشنز ہوں, اور اس کے بعد پھر یعنی بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آنیسٹی آف پرپز کے ساتھ اپنا کام شروع کرے. ان فارن آفس دیر از ون پوائنٹ یو انڈیکیٹڈ کہ ایبل لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے. کی ایبل لوگوں نے فارن آفس پہ جتنے بھی کریئر آفیسرز ہیں نا طلحہ, وہ سارے ایبل ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, ان کے پاس تجربہ ہے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, لائبریریاں خالی کی ہوئی ہیں انہوں نے پڑھ کے, ان کو پورا تجربہ ہے, آن گراؤنڈ تجربہ بھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اسپینش زبان سیکھ کے آتا ہے, آپ اس کو, یہ تو یعنی مینجمنٹ کے مسئلے ہیں نا. وہ اسپین سے سالامانکا یونیورسٹی سے کر کے آتا ہے, اسپینش سیکھ کے آتا ہے, آپ اس کو قطر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، Very اور وہ basic. صرف اس لیے کہ کسی سے فون آ جاتا ہے کوئی، تو یہ کچھ چیزیں کرنے والی ہیں. اور پھر جو آپ کا سٹاف ہے فارن آفس کا، جو کہ مین آپ کے ٹولز ہیں، ان کو ان کی فیسیلیٹیشن آپ نے کرنی ہے. گاڑیاں چلا دینی ہے، کوئی 10-12 گاڑیاں لے کے ان کے گھروں سے اٹھا کے ادھر لے کے آنا ہے. یہ مسئلے مسائل اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہیں. ان کے بچوں کی ایجوکیشن، آپ کو ایجوکیشن الاؤنس ملتا ہے جب آپ یعنی ایمبیسی میں باہر ہوتے ہیں 2 بچوں کا، ادھر کیوں نہیں دے سکتے؟ ادھر بھی دے دو. یہاں پہ نہیں ہے. نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ان کو اکوموڈیشن کے مسئلے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے ہیں، اور پھر اتنی مہنگائی میں ان کو. یہاں پہ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. اور میری بڑی امید ہے جلیل عباس جیلانی صاحب سے اور سائرس قاضی صاحب سے کہ یہ جتنا عرصہ بھی رہیں گے اپنی اپنی پوسٹوں پہ، یہ باقی تو کام کریں، لیکن یہ کچھ اس طرح کی ایسی چیزیں کر جائیں کہ جو سروس کے لیے، ان کے مورال کے لیے، ان کی پریکٹیکل پرابلمز جو ہیں وہ بھی حل ہوں، تاکہ جب طلحہ ایز امبیسڈر کہیں پہ بات کرتا ہے تو اس کو یہ بجلی کے بلوں کے مسائل، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ نہ پھنسا ہوا ہو، وہ ٹھیک طرح سے اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھا سکے. تو باقی جو بیوروکریسی ہے وہ تو یعنی سیدھی ہو جائے گی. جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے عمل کرتی ہے، اور یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے. چلیں، I'll conclude here. Major takeaways from the discussion. فرسٹ آف آل یہ کہ بہت سی پہلے تو آف کورس ڈٹرمننٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ، ناٹ اے ویری سمپل تھنگ فارن پالیسی. دوسرا یہ کہ بہت سی مسپرسیپشنس کو، مس انڈرسٹینڈنگس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ ریشنالٹی، آبجیکٹیوٹی لائی جا سکے ان دا ڈیسیجن میکنگ پروسیسز. The third one is challenges being faced with in relations with many other countries, bilateral, regional, global level, China and US and Russia, etc. And then opportunities lost currently, in past as well as in future. اور اس کے بعد پھر کچھ ایشوز جو کہ پاکستان کی اوور آل بیوروکریسی میں اور فارن آفس میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. فائنل کوشچن سر، اگر آپ آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں. اس کے لیے تو پہلے سے بتاتے ہیں یار، یہ کیا اس وقت کیا پیغام دیا جائے. چلیں، آپ کی جو آڈینس ہے اس سے خود بات کرتے ہیں. میرے خیال میں فیلیور از ناٹ بٹ لو ایم از کرائم. یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا، کسی نے یہ کہا کہ ناکامی کوئی جرم نہیں ہے، اپنا مقصد چھوٹا رکھنا شاید جرم ہے. تو آپ میں سے وہ سارے لوگ جنہوں نے ابھی زندگی شروع کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں، ان کے لیے یہ کہ آس پاس پھیلی ہوئی جو مایوسی ہے اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں فیک ہیں، کافی ساری چیزیں پروپیگنڈا ہیں، کافی ساری چیزیں کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آئی ہیں. چیزوں کو جب جج کریں تو دونوں طرف سے دیکھیں. اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ آس پاس جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. دیکھیے، آپ اگر کولمبیا میں پڑھ سکتے ہیں یا ہارورڈ میں پڑھ سکتے ہیں یا کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ میں ہارورڈ سے لے کے آیا ہوں یونیورسٹی، اور وہ سب سے پہلے ہی بتایا ہی جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی یونیورسٹیوں سے پہچانے جاتے ہیں. میری یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی وجہ سے ان کی یونیورسٹی مشہور ہو. لوگ کہیں کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھا تھا. تو یہ صرف اپروچ کا ہے. اور چیلنجز جو ہیں ان کو گھبرائیے مت. چیلنجز دیکھیے،
دنیا میں اس وقت دو لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ یا چیلنج نہیں ہے. دو. ایک وہ ہے جو مر گیا ہے اور ایک وہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا. اس کے علاوہ سب کو چیلنجز ہیں, سب کو مسائل ہیں. اصلی چیز ایلیمینیشن آف چیلنجز از ناٹ دی ایکچوئل ایشو. دی ایکچوئل ایشو از ہاؤ یو اپروچ دوز چیلنجز اینڈ دین turn those challenges into opportunities. Very wonderful message, sir. Thank you very much again for all the valuable insights. And thank you very much for being a part of this show. Thank you, Talha, and it has been a real pleasure being a part of your show. Thank you. Thank you, sir.